ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ راش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ قریش کے سرداروں نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ راش نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے ان کے پیچھے اپنا ایک آدمی لگا دیا تاکہ ہر پل کی خبر ان کو دیتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چونچرا نہیں کی، سیدھا گھر کے اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کرے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو الحکیم یعنی ابو جہل۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔